السلام علیکم پاکستان، دس از ملیہ ہاشمی، یو واچنگ مائی یوٹیوب چینل۔ ناظرین، بات کریں گے آج کے اس دھماکے دار فیصلے کی جس نے اس وقت پاکستان میں ایک سیاسی بھونچال برپا کر دیا ہے۔ جیل کی سلاخوں کے پیچھے ناحق قیدی نمبر 804 تو بہت خوش، مطمئن، اللہ کی رضا میں راضی اور آج تو پوری دنیا کے سامنے سرخ رو ہے، جبکہ عمران خان مخالفین جو کہ پچھلے 2.25 سال سے پاکستان میں آئین اور قانون کی دھجیاں اڑا کر عوام کی آواز اور آئین کا گلا گھونٹ کر چلتے آ رہے تھے کہ اب ہم نے سارا سسٹم اگلے 10 سال کے لیے کنٹرول کر لیا ہے، قاضی صاحب کو ایکسٹینشن دے دیں گے، اپنی مرضی کی ساری اپوائنٹمنٹس کریں گے اور سارا نظام ہمارے کنٹرول میں ہوگا۔ آج اللہ کی شان ان کو عبرتناک شکست ہوئی اور الیکشن کمیشن کو وہ جرائم جو وہ کرتا آ رہا ہے، اور عمران خان اور پاکستان کی عوام جب کہتے تھے کہ یہ جرائم ہے الیکشن کمیشن کے، تو اس وقت توہین کے پرچے کٹ جایا کرتے تھے۔ آج سپریم کورٹ آف پاکستان نے مخصوص نشستوں کے کیس کا فیصلہ سنا دیا ہے اور عمران خان مخالفین آج ایک دوسرے کے بال نوچ رہے ہیں اور ایک دوسرے کو مورد الزام ٹھہرا رہے ہیں کہ یہ تمہاری نالائکی ہے کہ تمام جج مینج نہیں ہو سکے، یہ تمہارا قصور ہے کہ صحیح طریقے سے بولی نہیں لگائی۔ مخصوص نشستوں کے کیس کا فیصلہ جناب آ چکا ہے اور پاکستان تحریک انصاف اور سنی اتحاد کونسل کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس میں بڑی زبردست قسم کی فتح نصیب ہوئی، اور حکومت جو عمران خان کے مینڈیٹ پر شب خون مار کر زبردستی عمران خان کی جو امیدواروں کے حصے کی بنتی تھی مخصوص نشستیں ان پر مل مار کے بیٹھی ہوئی تھی، وہ نشستیں اب حکومت سے پکی چلی گئیں۔ اور ایک بہت زبردست کام جو آج کے شارٹ آرڈر میں ہمارے سامنے آیا ہے وہ یہ کہ یہ 13 میں سے 8 جج صاحبان نے فیصلہ سنی اتحاد کونسل کے حق میں سنایا ہے، یعنی پی ٹی آئی کی نشستیں، ان ایزی ورڈز پی ٹی آئی کی نشستیں پی ٹی آئی کو ہی ملیں گی، وہ حکومت کو نہیں مل سکتی۔ ان 8 جج صاحبان نے جسے کہتے ہیں نا باندھ کے مارنا، الیکشن کمیشن کی تمام تر بدنیتی جتنی بھی تھی ان کی اس کو بھانپتے ہوئے انہوں نے آئندہ کے لیے بھی کہ یہ اب ہمارے اس فیصلے پر روتے ہوئے قاضی صاحب کے پاس نہ جا پہنچے اور قاضی صاحب دوبارہ سے کوئی نیا طریقہ نہ ڈھونڈیں ان چوروں کو فیسیلیٹیٹ کرنے کا، انہوں نے ایک بڑی زبردست آج بات کہی۔ فیصلہ سناتے ہوئے جج صاحب نے کہا کہ اگر کسی کو کوئی ابہام ہے اس فیصلے میں تو ہم جن 8 ججز نے یہ فیصلہ اس چیز کے حق میں سنایا ہے کہ پی ٹی آئی کو اور سنی اتحاد کونسل کو ان کی سیٹس دی جائیں، وہ ہمارے پاس آ سکتے ہیں اور فوری طور پر آ جائیں۔ اگر کسی کو ابہام ہے تو ہم وہ ابہام دور کر دیں گے، کیونکہ ہوتا ہے نا بدنیتی اس طرح کی بھی ہوتی ہے کہ الیکشن کمیشن کہے کہ جی ہمیں فلاں لفظ کی سمجھ نہیں آئی، اس کو کس طرح امپلیمنٹ کرنا ہے، فلاں ٹرم ہمارے لیے سمجھنی بہت مشکل ہے، تو انہوں نے اس کا بھی راستہ بند کر دیا ہے کہ اب قاضی صاحب کے پاس ناجائز اپنی منمانیوں کو ریلیف کا نام دیتے ہوئے 2 نمبری نہ کر سکیں۔ اب اس میں نا جو بڑی دلچسپ بات ہے، پہلے تو میں آپ کو ججز کے نام بتا دیتی ہوں کہ کس کس نے اس بات کے حق میں فیصلہ سنایا کہ پی ٹی آئی اور سنی اتحاد کونسل کو ان کا حق دیا جائے، اور کس کس نے اس میرٹ پر جو مبنی فیصلہ تھا اس کے خلاف اختلافی نوٹ لکھا۔ جسٹس منصور علی شاہ صاحب پی ٹی آئی اور سنی اتحاد کونسل کے حق میں فیصلہ دینے والے جج نمبر 1۔ جج نمبر 2 جسٹس منیب اختر صاحب۔ جج نمبر 3 جسٹس محمد علی مظہر صاحب۔ اب یہ وہ جج صاحب ہیں جو کہ عام طور پہ قاضی صاحب کے ساتھ ساتھ جو کہتے تھے اسی قسم کا فیصلہ یہ بھی سنا دیا کرتے تھے، اور بلہ چھیننے کے فیصلے میں بھی قاضی فائز صاحب اور مسرت ہلالی صاحبہ کے ساتھ محمد علی مظہر صاحب تھے، جنہوں نے آج خیر شاید ان کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ بلہ چھیننے کے فیصلے میں ان سے بہت بڑی غلطی ہوئی تھی، تو آج انہوں نے میرٹ پہ بالکل صحیح فیصلہ دیا۔ جسٹس عائشہ ملک صاحبہ، جن کے حوالے سے نون لیگ کا میڈیا سیل بہت پروپیگنڈا کرتا ہے، ان کا میں تھوڑا سا یہ بھی بتا دوں، انہوں نے یہ فیصلہ تو چلیں دیا بھی ہے اور میرٹ پر دیا ہے اور جس کا حق بنتا ہے اس کے لیے دیا ہے، اور بڑے زبردست تگڑے سوال بھی کرتی رہی تھیں۔ ان کا ایک اور تعارف ہے جو کہ بہت سے لوگ نہیں جانتے، آپ کو کبھی سعد رسول صاحب کو سننے کا اتفاق ہو دنیا نیوز پہ تو وہ کبھی آپ یا کسی کی ملاقات ہو تو ان سے آپ کبھی پوچھیں کہ انہوں نے کتنا بڑا ایک پاکستان کے سیاسی چیپٹر میں ایک بہت بڑا فراڈ ہونے جا رہا تھا جو جسٹس عائشہ ملک نے جب وہ لاہور ہائی کورٹ کی جج تھیں وہ روکا تھا، اس کا راستہ روک کے خالی اکیلی ایک جسٹس عائشہ ملک اس کے خلاف کھڑی ہوئی تھیں،
اور وہ یہ تھا کہ آپ کو پتہ ہے کہ 2018 کے انتخابات سے پہلے تک تو یہی اقتدار میں تھے، سارا یہ جو ابھی ٹولہ مسلط ہے اقتدار میں. تو اس وقت انہوں نے مل کے فیصلہ یہ کیا کہ ہم یہ جو ایک سرٹن لیول آف ایجوکیشن ضروری ہے پاکستان کی سیاست میں آنے کے لیے، ایم پی اے بننے کے لیے، وہ ایکڈیمک کوالیفیکیشن کی جو شک تھی اس سے گڑبڑ کرنے کی کوشش کی تھی انہوں نے مل کے، کہ کسی طرح سے یہ تعلیم کا تکلف تردد ختم ہی ہو جائے اور رج کے ان پڑھ انگوٹھا چھاپ لوگ جو ہیں وہ جعلی ڈگریوں کا بھی تردد نہ کریں اور وہ سیدھے اسمبلی میں آ جائیں اپنے پیسے کے زور پہ. تو اس وقت جسٹس عائشہ ملک صاحبہ نے اس کے خلاف بڑا اسٹرانگ پوزیشن لی تھی اور جسٹس عائشہ ملک اور آئین کی فتح ہوئی تھی کہ پڑھے لکھے لوگ ہی آ سکتے ہیں، اس طرح نہیں کہ کوئی بھی انگوٹھا چھاپ اپنی طاقت اور پیسے کے زور پہ آ جائے. اس کے بعد جی جسٹس سید حسن اظہر رضوی صاحب، انہوں نے سوالات بھی بہت اچھے کیے تھے تھرو آؤٹ دا پروسیڈنگ اور انہوں نے بھی میرٹ پہ فیصلہ دیا ہے. حسن اظہر رضوی صاحب کے حوالے سے بڑی یہ اسپیکولیشنز چل رہی تھیں کہ ان پہ بڑا زور چل رہا ہے، ان کو بڑا منانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ آپ ہمارے ساتھ ہو جائیں، آپ پی ٹی آئی کے خلاف فیصلہ دے دیں، لیکن انہوں نے اپنے ضمیر کا سودا نہیں کیا. جسٹس شاہد وحید صاحب جو ابھی حال ہی میں ان کو سپریم کورٹ لایا گیا ہے، اور جسٹس عرفان سعادت خان صاحب جن کے حوالے سے بڑی اسپیکولیشن چل رہی تھی کہ یہ تو پی ٹی آئی کے خلاف ہی فیصلہ دیں گے کیونکہ کوئی بات ہی نہیں اتنی کرتے. تو یہ لگتا ہے کہ جو زیادہ خاموش رہتا ہے اور میرٹ پہ سوال نہیں کرتا وہ قاضی صاحب کا حامی ہے. تو انہوں نے بھی جو ہے وہ اکثریتی فیصلہ دینے والے بینچ میں اس میں شامل ہیں. اور جبکہ اسی بینچ میں جو اختلافی نوٹ لکھنے والے جج صاحبان ہیں وہ ہیں جی جسٹس جمال مندوخیل صاحب اور چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب. ظاہر ہے انہوں نے الگ سے اختلافی نوٹ لکھا ہے تو بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. جسٹس امین الدین صاحب بھی جو قاضی صاحب کرتے ہیں وہ بھی وہی کرتے ہیں، انہوں نے بھی خلاف فیصلہ دیا. اور جسٹس نعیم افغان صاحب پہلے ہی سب کہہ رہے تھے کہ یہ بھی خلاف فیصلہ دیں گے، اور جسٹس یحییٰ افریدی صاحب نے جو ہے وہ اپنا الگ فیصلہ سنایا ہے. یہ تو ہے فیصلے کی صورتحال. اب مزے کی بات یہ ہے کہ اس فیصلے میں جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا کسی نے بن کے مارنا، تو یہ 8 جج صاحبان جنہوں نے میرٹ پہ فیصلہ سنایا ہے انہوں نے کسی قسم کی بھی 2 نمبری روکنے کے لیے سیدھی اس فیصلے میں یہ بات بھی لکھ دی کہ جس کو کوئی ابہام ہے اس فیصلے میں، کچھ سمجھ نہیں ہے چیز، کوئی امپلیمنٹ کرنے میں مشکلات پیش آ رہی ہیں تو ہمارے پاس آ جائیں، ہم آپ کو بتا دیں گے کہ ہمارے فیصلے پہ کیسے عمل درآمد کروانا ہے. دوسرا یہ کہ ظاہر ہے اس فیصلے کے مطابق نہ صرف یہ مینٹین کیا گیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف ایک سیاسی جماعت تھی اور ہے. اب یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ انہوں نے اس میں جو ہے وہ بتا دیا ہے. اس کی وجہ یہ کہ ظاہر ہے کل کو دوبارہ سے پی ٹی آئی کو کل عدم قرار کر دینے کے لیے اگر کوئی کوشش کی جائے یا کوئی بھی 2 نمبری کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تو اس میں پھر سپریم کورٹ آف پاکستان کا یہ جو 8 ججز نے اس کے حق میں فیصلہ سنایا ہے انہوں نے اپنے آرڈر کا اس کو حصہ بنا دیا ہے، تو ابھی عدالتی تاریخ اور عدالتی ریکارڈ کا حصہ بن گیا ہے. تو یہ بہت امپورٹنٹ ایک پوائنٹ ہوگا، بڑا تگڑا ایک ویلڈ پوائنٹ ہوگا پی ٹی آئی کے پاس کہ ہمیں تو اس ساری چھان پٹک سے گزرنے کے بعد ایک 8 رکنی جو ججز کا 13 رکنی بینچ میں سے 8 رکنی جو ججز کا بینچ کا جو حصہ تھا اس نے ہمارے حق میں فیصلہ سنایا اور ہمیں باقاعدہ ایک سیاسی جماعت ہی قرار دیا کہ ہم وہی رہیں گے. اچھا اس کے بعد یہ کہ انہوں نے کہا جی 15 دن کے اندر جن لوگوں نے بھی ابھی تک اپنے وہ نہیں جمع کروائے وہ اپنے سرٹیفکیٹس جمع کروائیں. پی ٹی آئی کے ساتھ جن کی ایفیلیشن ہے وہ خود کو ڈکلیئر کریں کہ وہ پی ٹی آئی کے ممبرز ہیں اور وہ اپنی ساری فارمیلٹیز پوری کر کے پی ٹی آئی کے ممبر کے طور پہ اسمبلی میں شامل ہو سکتے ہیں. اس کے بعد یہ کہ ظاہر ہے ابھی بہت سے میرے خیال ہے 24-25 تو ایسے ہیں جنہوں نے آلریڈی ڈکلیئر کر رکھا تھا، وہ سرٹیفکیٹ دے چکے تھے، وہ تو آٹومیٹکلی پی ٹی آئی کے ہی پارلیمنٹیرینز کے طور پہ آ جائیں گے. اب مزیدار بات یہ ہے کہ اب ان کے پاس کیا نیریٹو ہے جو عمران خان مخالفین ہیں. نیریٹو یہ بنا رہے ہیں، اندازہ کریں، نیریٹو یہ بنا رہے ہیں کہ بے شک ان کو سیٹس مل گئی ہیں پی ٹی آئی کو، لیکن یہ تو سنی اتحاد کونسل کا کیس تھا، پی ٹی آئی کو کیوں ملی ہیں؟ اور دوسرا یہ کہ پی ٹی آئی کو بے شک یہ سیٹس مل بھی جائیں، ایک فارورڈ بلاک بننے جا رہا ہے 24-25 ایم این ایز کا جو کہ پی ٹی آئی کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے اور پھر گیم وہیں پہ آ جائے گی اور پی ٹی آئی کو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اب دیکھیں یہ اس بات کو سمجھ نہیں رہے کہ آپ چلو بیانیہ بنانے کی حد تک عوام کو بے وقوف بنانے کے لیے اور اپنی تھوڑی بہت آج فیس سیونگ کرنے کے لیے کہ کوئی بیانیہ ہمارے پاس بھی بونگی ہونی چاہیے مارنے کے لیے، اس سے زیادہ اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے.
اگر آپ قانونی طور پہ دیکھیں یہ آرگومنٹ بالکل انویلڈ ہے، بلکہ الٹا ان پہ تو کارروائی، ان کے خلاف قانونی کارروائی انیشیٹ ہو سکتی ہے کہ آپ ایک ایسی چیز کے بارے میں اسپیکولیٹ کر رہے ہیں اور بڑے دعوے سے یہ بات کر رہے ہیں کہ جو ایک سیاسی جماعت کے خلاف سازش ہے، تو کہیں آپ اس سازش کا حصہ تو نہیں ہیں؟ کوئی بھی تگڑا جمہوری ملک ہوتا تو وہ ان کے خلاف اب تک کوئی کارروائی بھی شروع کر چکا ہوتا کہ آپ ایک ایسی جو ہوا میں تیر چلا رہے ہیں، یہ کس بنیاد پہ چلا رہے ہیں؟ یہ ہوا میں تیر چلانے کی ان کو کسی دوسرے ملک میں ایسی فضول باتوں کی اجازت نہیں ہونی تھی. مطلب ملک میں اسٹیبلٹی لانے کی بجائے اس طرح کی فضولیات کہ جی اب فارورڈ بلاک بن جائے گا، یعنی ملک کو ہر وقت ایک آئینی بحران کا شکار رکھنا ہے. اگر ایک آئینی بحران فائنلی جا کے کہیں سیٹل ہو رہا ہے اور میرٹ پہ فیصلہ ہو گیا غلطی سے، تو اس کو یعنی کسی طرح سے اب نلیفائی کرنے کے لیے اس پہ چیخو پکار شروع ہو گیا. ازما بخاری صاحبہ پنجاب حکومت کی اس وقت ترجمان بھی ہیں اور انفارمیشن منسٹر بھی ہیں، انہوں نے سب سے زیادہ مضحکہ خیز ٹویٹ کی ہے، وہ آپ کو سناتے ہیں جی. چیخیں جو ہیں اس وقت آسمان تک پہنچ رہی ہیں اور فرماتی ہیں کہ مبارک ہو، اپنی ذاتی پسند، بچپن کی محبت اور کرش جیت گیا. کرش انگریزی زبان کا لفظ ہے جس کو ایک ایسے شخص کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جس کے لیے آپ کی فیلنگز ہوں، آپ کو کوئی اچھا لگتا ہو. آئین، قانون، ادارے سب کا کیا ہے، اپنے لاڈلے کے لیے سب جوتے کی نوک پر ہی اچھے لگتے ہیں. لاڈلے کی جے ہو، سارا ملک ان دہشت گردوں کی ڈکٹیشن اور فساد کے حوالے کر دو. دہشت گرد کسے کہہ رہی ہیں؟ پی ٹی آئی کو کہہ رہی ہیں. اور وہ جو 3.5 کروڑ لوگوں نے ووٹ کیا ہے عمران خان کو، اور ابھی اگلے سال تک 1.5 کروڑ مزید ووٹر ایڈ ہونے جا رہا ہے، یہ یاد رکھیں، یہ آپ کو دہشت گرد کہہ رہی ہیں. اتفاقاً کیس سنی اتحاد کونسل کا تھا، لیکن ریلیف تحریک فساد کو. ہیرے جناب ہیرے. یعنی ازما بخاری وکیل ہونے کے باوجود کوئی ایک ایسا لیگل پوائنٹ سامنے نہیں لا سکی، ایک بھی ایسا لیگل پوائنٹ سامنے نہیں لا سکی جس سے وہ اس فیصلے کو کہتی ہیں کہ ہم اس کو چیلنج کریں گے، اس میں یہ جھول ہے، اس میں یہ غلط ہے، یہ فیصلہ ایسے نہیں ہونا چاہیے تھا. قانونی اعتبار سے آئین کے فلاں آرٹیکل فلاں سیکشن کے تحت اس کو چیلنج کیا جائے گا. اس فیصلے کے خلاف وہ ایک سیاسی ریٹرک بنانے کی کوشش کر رہی ہیں. اور اب جس طرح یہ کہتے تھے نا عمران خان ہینڈسم ہے نا اس لیے لوگ اس پہ مرتے ہیں، تو مریم نواز صاحبہ نے جتنی محنت خود پہ کر چھوڑی ہے، یعنی منی نواز شریف ہوتی تھیں بیچاری، بالکل ہی چھوٹا نواز شریف لگتی تھیں، اپنے ابو کی طرح لگتی تھی. ظاہر اولاد اپنے والدین کی طرح ہی لگتی ہے نا زیادہ تر. تو اس سے ٹرانسفارم کر کے مریم صاحبہ نے وزن کم کر، پھر میں نے ایک چھوٹی سی سرجری کرانی ہے، کچھ سرجریز کا وہ بتاتی بھی رہیں، کچھ کا نام بھی بتایا، وہ ظاہر صاف نظر آتا ہے جس طرح سے انہوں نے خود پہ محنت کی. اتنی محنت کر کے خود کو پریزنٹیبل بنانے کے باوجود بھی مریم نواز صاحبہ عوام میں آ کے فلاپ ہو گئی. یہ جب تک نعرے بازی لگاتی تھیں، یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے، ان کے جلسوں میں یہ نعرے لگتے تھے، گیدرنگز میں، اور یہ بڑی خوشی سے سر ہلایا کرتی تھیں اور اسٹیبلشمنٹ کو للکارتی تھیں، آرمی چیف، ڈی جی آئی، ڈی جی سی کو ٹکا ٹکا کے باتیں کرتی تھیں. اس وقت تک عوام کا یہ خیال تھا، کچھ لوگوں کو، نون لیگ میں بھی غلط فہمی تھی کہ یہ آئیں گی تو کیا زبردست جمہوری اسٹرگل کر کے آئیں گی اور جمہوریت کا بول بالا ہوگا. جس طریقے سے اس وقت پنجاب حکومت چل رہی ہے اور جو فسطائیت کے مظاہرے ہم نے پنجاب میں دیکھے ہیں، اللہ کے فضل سے پنجاب پولیس میں اور پاکستان کی فوج میں آج انہوں نے کوئی فرق نہیں چھوڑا. آج عوام پاکستان کی فوج کو بھی بالکل پنجاب پولیس کے ہی لینس سے دیکھ رہی ہے کہ جی او جی ساڑی پنجاب پولیس ہے، او جی ساڑی فوج ہے. یہ ایک عام تاثر جو ہے وہ اب عوام میں پایا جاتا ہے، جس میں فوج کی اکثریت اس تاثر سے بڑی اپسیٹ بھی ہے. اور جو کچھ پچھلے 2-2.5 سال سے ہو رہا ہے اس ملک میں، اس سے پاکستان کی فوج کی اکثریت عوام سے زیادہ پریشان ہے کہ یہ ہو کیا رہا ہے، ہمیں کیوں اتنا برا بھلا کہا جا رہا ہے. سو یہ کیا تھا علی بابا 40 چور، تو یہ 40 چوروں کو بچانے کے چکر میں ہمارے اداروں کی انٹیگریٹی جس بری طرح سے مجروح ہوئی، جس طرح سے آج لوگ اٹھ کے فوج کو یوں بات کر دیتے ہیں، عدالت سپریم کورٹ کو یوں بات کر دیتے ہیں، یہ کچھ لوگوں کی مہربانی ہے. اور اس میں قاضی صاحب نے تو خیر اخیر ہی کر دی کہ الیکشن کمیشن کے وکیل کو بولنے ہی نہیں دیا، اور اس سے زیادہ بڑھ چڑھ کے خود الیکشن کمیشن کا کیس فائٹ کیا پی ٹی آئی کے خلاف، لیکن دھول چاٹنی پڑی، شکست کا سامنا کرنا پڑا، عبرتناک شکست کا. اس کے بعد جی راوی چین ہی چین جو لکھتا ہے، حسن ایوب لکھتے ہیں جی کہ آئین پاکستان کا اللہ ہی حافظ. اور ایک اور میں ویڈیو دیکھ رہی تھی جس میں وہ ایک انٹرویو دیتے ہوئے فرما رہے تھے کہ میں تو نہیں مانتا یہ 2025 سے پہلے عمران خان کبھی بھی جیل سے باہر نہیں نکل سکتا، یا آپ دیکھیں گے کہ ابھی ہوگا کیا، وغیرہ وغیرہ.
سو اس وقت بڑی پریشانی کے عالم میں سب، اللہ رحم کرے. اور آخر میں ناظرین، ابھی اس کا ظاہر ہے تفصیلی آرڈر تو آئے گا، لیکن یہ بات تو طے ہے کہ آج آئین جیتا ہے اور آئین سے کھلواڑ کرنے والوں کو شکست ہوئی ہے. اب غیرت کا اور جو ایک خودداری ہوتی ہے آپ کی، جو ذرا سی بھی سیلف اسٹیم ہوتی ہے، اس کا تقاضا یہ ہے کہ چیف الیکشن کمشنر صاحب مستعفی ہو جائیں اپنے عہدے سے. کیونکہ 50 ارب روپے لگ بھگ لگے تھے اس الیکشن میں، جو بدترین دھاندلی کا آپ نے دیکھ لیا. آج سپریم کورٹ آف پاکستان نے بھی اٹھا کے مارا اس الیکشن کو، اور الیکشن کمیشن کی بھی جتنی ہو سکتی تھی آئینی اور قانونی اعتبار سے، ہر طریقے سے ان کی جو 2 نمبری ہے، جو ان کی بدنیتی تھی، وہ کھل کے سامنے آ گئی. یہاں پہ یہ نقطہ بھی بہت اٹس پرٹیننٹ ٹو مینشن کہ 8 رکنی، یہ جو 8 ممبرز تھے 13 میں سے، جنہوں نے یہ فیصلہ سنایا ہے کہ پی ٹی آئی کو ان کی سیٹس دی جائیں اور ان کا حق دیا جائے، انہوں نے کہیں پہ بھی یہ نہیں کہا کہ الیکشن کمیشن کی ارریگولیرٹیز تھیں. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ کوئی مطلب ان سے غلطیاں ہو گئی ہیں. انہوں نے انکانسٹیٹیوشنل کا لفظ استعمال کیا ہے کہ غیر آئینی طریقے سے. اور پھر آپ اگر اس کو شارٹ آرڈر آپ دیکھیں تو اس میں باقاعدہ طور پر ایسی ٹرمز کا استعمال کیا گیا ہے جن کا اردو ترجمہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ یہ ملی بھگت، گڑبڑ، غیر آئینی، غیر قانونی. تو یہ الفاظ جب یوز ہوتے ہیں تو یہ ڈیفینیٹلی اس کے بڑے سیریس کانسیکوینسز بھی نکل سکتے ہیں. سو دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں آگے اس کی کیا صورتحال نکلتی ہے. لیکن اگر اس ملک میں ذرا سا بھی آئین اور قانون کی پاسداری ہو تو الیکشن کمیشن کا چیف الیکشن کمشنر سمیت جتنا بھی عملہ ہے جو اس میں ملوث تھا، اس دھاندلی میں، بیوروکریسی سے جو ملوث تھا، جو جوڈیشل افسران جان بوجھ کے قاضی صاحب نے بیوروکریسی کی بجائے لگائے تھے اس الیکشن پہ ڈیوٹی دینے کے لیے، ان سب کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. اور جس نے اس جرم کا دفاع کیا ہے ان سب کو بھی کیفر کردار تک پہنچایا جانا چاہیے، تاکہ عوام کا اس نظام پر جو اعتماد ہے وہ بحال ہو سکے. اور یہ جو گیلپ سروے کے مطابق یہ جو بتا رہے ہیں کہ 94%، 94% لوگ اس ملک کے کہتے ہیں کہ ہم پاکستان چھوڑ کے چلے جانا چاہتے ہیں، وہ پاکستان کو دوبارہ سے اون کریں اور کہیں کہ یہ ہمارا ملک ہے. وہ جو گانا بن گیا تھا نا کہ یہ وطن تمہارا ہے، ہم ہیں خواہ اس میں، تو اب یہ وقت آ گیا ہے کہ گانا گایا جائے کہ یہ وطن ہمارا ہے، تم کرپٹ عناصر ہو خواہ اس میں. اور یہ وقت ہے کہ ہمارے ادارے بھی اب جو کچھ ہو چکا پیچھے اس سے اب آگے بڑھا جائے اور بہتری کی طرف چلا جائے. جس نے جو غلط کیا ہے اس کا احتساب کیا جائے، چاہے پھر اس میں کوئی بھی نرغے میں آتا ہے، اور آگے کی طرف چلا جائے. انشاءاللہ ہم دنیا کا 7واں بڑا ملک ہے، ایٹمی مطلب ایسی زبردست ایٹمی طاقت ہے ہم کہ ایون امریکہ ہمیں اگنور نہیں کر پا رہا. امریکہ کی کانگریس میں پاکستان کے الیکشن کی جو ان کی بددیانتی تھی الیکشن کمیشن کی، اس کے چرچے ہو رہے ہیں، اور اس کو 85% یعنی بھاری اکثریت سے وہ مسترد کر رہے ہیں پاکستان کے الیکشن کو، اور کہہ رہے ہیں کہ آپ اس کی صاف شفاف انکوائری اور انویسٹیگیشن کروائیں. تو پاکستان از ناٹ اے کنٹری ٹو بی اگنورڈ. یہ نظر انداز کیے جانے کے قابل ملک نہیں ہے. یہ ایسا ملک ہے جس کو ویلیو کیا جائے، اور ایسے لوگ اس کی باغ ڈور سنبھالیں کہ جو اس ملک سے مخلص ہوں. ابھی تک کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ آپ سے اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی. پاکستان ہمیشہ زندہ باد.